إلا الله وحده لا شريك له پھر کھڑا ہوئے وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں کہتا پیچھو ان لاؤ پکا شیخ صاحب دے پیچھو لاؤ پھر کھڑا نہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے محترم جناب عابد صاحب اور محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا خالد محمود اظہر صاحب با مقصد گفتگو فرما چکن اللہ عمل دی توفیق بخشے اگرچہ گرمی دی شدت ہے لیکن چونکہ آج دا دین بڑا عظیم دین آئی این دین دی عظمت کو دے دے ہوئے اور این دین دی مناسبت نال گرمی دی پرواہ کیتے بغیر تساں احباب کو محترم بھائی جان افضل خان چانڈیا صاحب نے دعوت دیتی ہے تساں تشریف گھن آئے ہو امید ہے انشاءاللہ اسارے توارے شاعرین دے ایمان اچ اضافہ تھی سی معلومات مل سی اگر اساں توجہ کی تھی انشاءاللہ فائدہ تھی سی محترم جناب مصطفیٰ خلیلانی صاحب بھائی حاجی ابو بکر چانڈیا صاحب حاجی ابو بکر صاحب تشریف فرمائے باقی سارے احباب تساں جیڑے بھی آئے ہو اپنی مصروفیتی چو ٹائم کڑ کے اللہ سونا سب کو جزائے خیر دے وے اور آج دیں پروگرام کو جو کہ اہل بیت دی محبت صحابہ کرام دی محبت اے پروگرام ترتیب دیتا گئے اللہ سونا این بارگاہ اپنی بارگاہ چی پروگرام کو قبول فرماوے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے حج بیت اللہ کر کے آپ مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف واپسی ہم رستے آپ نے ایک جگہ تے پڑاؤ کی تہا جیڑی جگہ دا نا غدیر خوم نے اون جگہ دے ہوتے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے
لوگیں کو جڑے آپ دے کٹھے ہیں انہیں کو بہت سارے نصیحت دیاں باتاں کی جان، چونکہ آپ خطبہ حجۃ الوداع چی آپ نے نصیحت فرمائی ہے، بس اون موقع تے آپ نے سب تو زیادہ نصیحت ہی کی تھی ہے، جیڑی مجلس بیٹھن جیڑی محفل بیٹھن، کیونکہ آپ دی زندگی مکمل تھی من علی آئی، ول آپ نے کوشش کی تھی کہ انہیں لوگوں کو مزید تو مزید سمجھایا ونجے اور نصیحت کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے این مقام تیوی صحابہ کرام کو فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے نہ پیا، تھوڑا جہاں چاندنی مہاراں پشتے اگر دیکھو تے حجۃ الوداع دے موقع تے 9 ذوالحج کو عرفات دے میدان نبی علیہ السلام نے اتھاں بھی دو چیزیں دا ذکر کیتا کہ تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑن دا پیا، جڑے ویلے آپ احرام دی حالت چن اور خطبہ حج آپ ارشاد فرمیندے پیا، فرمایا نے دو چیزاں، ایک اللہ دی کتاب بیا میں نبی پاک دی سنت، اون موقع تے این موقع تے غدیر خم دے موقع تے آپ نے فرمایا دو چیزاں تواڈے چھوڑن دا پیا، ایک اللہ دی کتاب اولہما کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر تے فرمایا ثم اہل بیتی، میرے اہل بیت۔ اتنا ایک بات سمجھنا لیے، انہیں مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ ہی دو چیزاں نبی سی ہے کہ میں چھوڑا نہ پیا، صرف یہ دو چیزاں ہی تو اگو دسے نہ پیا، یہ کہہ نہیں گا، اور انہیں دو چیزیں کو اگر اساں گھن گنوں تو پچھلے دو چیزیں دا انکار کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ انہیں مطلب ہے کہ دو چیزاں تو اکو حجۃ الوداع دے خطبے دے شام تے دو بیاں بھی سنو، دو اے بھی انوے واتی میں مختلف مجالس سے جا آپ نے چیزاں دشن، لیکن انہیں مطلب یہ نہیں جو صرف دو ون بہت سے نے چیزاں آپ نے چھوڑین، آپ اخلاق چھوڑ گئے، آپ علم چھوڑ گئے، آپ صبر چھوڑ گئے، کیا خیال ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نماز چھوڑ گئے، حج چھوڑ گئے، روزہ چھوڑ گئے، بہت سارے چیزیں، اللہ دی توحید چھوڑ گئے، یعنی مختلف مجالس سے آپ نے مختلف چیزیں دشن۔ بات ذرا سمجھنے دی کوشش کریں۔ حجۃ الوداع دے خطبے دے موقع تے آپ نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن اور دوجا میں اپنا فرمان تو اگو دینا پیا، اتھا فرمائے نے اتھا قرآن دی بات کہنی، اتھا ہے اولہما کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دینا پیا تو اگو، اور این اللہ دی کتاب اور کتاب اللہ کے مراد صرف اللہ دا قرآن نہیں بلکہ این دے وچ قرآن بھی ہے، نبی پاک دی حدیث بھی شامل ہے، کتاب اللہ آدھے حکوین جہدے قرآن بھی ہوئے اور نبی دا فرمان بھی ہوئے، یعنی تصدیق تھی گئی خطبہ حجۃ الوداع وہ جنہیں دو چیزاں چھوڑن دی بات کی تھی نے انہیں دی تصدیق تھی گئی لفظ کتاب اللہ نال کہ میں تو آدھے کتاب اللہ چھوڑ کے بنا پیا، یعنی قرآن بھی سنت بھی، وال فرمائنے سمہ دا مطلب ہے پہلی ہنگالی بھی ٹھیک ہے، سمہ دا مطلب ہے جنہیں پہلے نصیحت جا باتاں کی جم او بھی لازمی پکڑا ہے، او بھی تو کو دینا پیا، تے نال فرمائنے سمہ پھر دا مطلب یہ ہوندے بھی پہلے ہنگالی بھی ٹھیک ہے، سمہ اہل بیتی، وال فرمائنے میں تو کو اپنا اہل بیت اپنا خاندان بھی بابا توڑے حوالے کرنا پیا، میں اپنا خاندان توڑے ذمہ لینا پیا، میرے خاندان دا خیال کرائے، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح مسلم ہے جے آپ نے والترائے واری فرمائے میں تو اکو نصیحت کرنا اپنے خاندان دے بارے، میں تو اکو نصیحت کرنا اپنے خاندان دے بارے، میں تو اکو نصیحت کرنا اپنے اہل بیت دے بارے، میرے اہل بیت دا خیال کرے، گویا کہ سارے ذمہ جی میں قرآن ہے، قرآن دی حفاظت کرنے، سارے ذمہ جی میں حدیث اور حدیث دی حفاظت کرنے، سارے ذمہ جی میں نماز دی حفاظت کرنے، سارے ذمہ جی میں زکوٰۃ اور حج دی حفاظت کرنے، ایویں ایسا سارے مسلمان دے ذمہ نبی سونے دے اہل بیت دی بھی حفاظت کرنا سارے ذمہ، جی میں قرآن نبی سی سا کو دے گئے، حدیث دے گئے، ایویں نبی سی اہل بیت بھی دے گئے۔ دیکھنا میلو ادھرا میری کوشش ہو سی میں تھوڑا وقت ضائع نہ کرا، لیکن خدا را تسا بھی کوشش کر بہو کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، اگر تسا سجے کھبے ڈٹھا میرا وقت ضائع تھی سی، جی میں ایویں اتلی تلوی گال لائی رکھیوں تو وال تھوڑا وقت ضائع تھی سی۔ گرمی دی پرواہ نہ کرو، بیمار بڑا عظیم ہے،
تسا اگر غور کرے سو تو ایمان اضافہ تھی سی کہ میں تو آپ کو تمہارے اہل بیت دے بارے نصیحت کرنا اپنے اہل بیت دے بارے کہ میرے اہل بیت دا خیال کرے۔ اگلی بات سنا ہے ذرا، یہ ہون جڑی حدیث تمہارے سامنے پڑھن لگا یہ ابن حبان ہے، پہلی حدیث جڑی ہے یہ مسلم شریف ہے، یہ دوسری حدیث ابن حبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، میں کو قسم ہوں اللہ دی جندے ہاتھ چ میری ذات ہے، میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تو آدھے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا اہل بیت نال بغض کرے اور اللہ کو جہنم نہ دے وے، بلکہ آپ نے فرمائے جیڑا میرے اہل بیت نال، میرے گھر نال، میرے خاندان نال، میری فیملی دے ممبر نال، میری فیملی دے لوگے نال جیڑا بغض کرے سی الا ادخلہ اللہ النار، اللہ ہی بغضی کو جہنم دی بھائے چے داخل کر دے سی۔ ساکو یقین ہے آپ کا فرمان برحق ہے، جیڑا بھی بغضی ہو سی اہل بیت دا، یاد رکھا ہے اہل الحدیث اہل بیت دا بغضی نہیں۔ یہ میں تو کو تھوڑی دیر تک دلائل دے ساں، آپ اندازہ کرائے میں ان پہلے ہی میں پوزا مارا تے پھوت مارا کہ اہل حدیث ہیں جڑے اہل بیت دے دیوانے ہونا، تو صاحب سمیاں پہلے گال تے کرے، میں تو کو دلائل دے ساں، آپ پہ تو کو سمجھ آوے سی نہ آوے، کہیں کو ڈاؤٹ ہوئے پوچھ سکتے ہو۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگ تو کو آدن کہ اہل بیت کو نہیں منے دے، لیکن جیڑا بندہ این انداز دیاں حدیثاں بول کے تو آپ کو سناوے پبلک کو دسے کہ جیڑا بغضی ہے وہ جہنمی ہے، بھلا وہ آپ کی میں بغض رکھ سکتے، بھلا وہ آپ کی میں بغض رکھ سکتے۔ اگلی تریجی بات ذرا غور کر، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت دا ساکوں بڑی تاکید کی تھی ہے، اور انشاءاللہ اسا کل بھی اہل بیت دی عزت دے محافظہ سے اور موترفہ سے آج بھی انشاءاللہ اسا اہل بیت دی عزت کو منینے ہیں اور انہاں دی حفاظت کرنا بھی جان دیں، اور اسا سمجھ دیں کہ جڑا اہل بیت نال محبت کرے این ایمان ہے، اور جڑا بغض کرے یہی میں سمجھو جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے۔ اللہ انہاں نال محبت نصیب کرے اور بغض کے بچاوے، اور محبت دا معنی ہی ہوئے انہیں دے طریقے تے عمل کری جے، محبت دا معنی ہی ہوئے۔ یہ جڑی اساں وطرے ہی دعا پڑھ دیں اللہ مہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا نبی سے کہ حضرت حسین پاک نے سکھی ہے، والحسین پاک نے دسی ہے، واللوگیں تک بات حسین پاک نہیں پہنچی ہے۔ آج اگر ہی وطرے علی دعا کو اہل حدیث پوری دنیا اس پکڑی ودے تو اینا مطلب ہے اہل بیت دے چشم و چراغ، جنت دے جمانہ دے سردار حضرت حسین پاک نال محبت دا نتیجہ ہے۔ جے محبت نہ ہوندی بغض ہوندا انہاں دی دسی ہوئی دعا کو اساں چھوڑ دیتا ہو رہا۔ یہ انہاں دی دسی ہوئی دعا کو پکڑن دا مطلب ہے کہ ساکوں اہل بیت نال بڑی محبت ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی پاک دی جڑی صلح تھی ہے او آج اگر ہی روح زمین تے اگر کوئی گروہ تسلیم کریں دے جماعت تو اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اینا لوہیں دی صلح کراونے جڑا مین کردار رہا وہ حضرت حسن ابن علی دا اہل بیت دے چشم و چراغ دا اسائیں کہ جڑی صلح حضرت حسن نے کروائی ہے ساکو منظور ہے، یہ نشانی ہے کہ ساکو اہل بیت نال محبت ہے، اہل بیت دی بڑی عظمت ہے۔ اگلی بات سے ذرا غور کریں، بڑا ظلم کیتا ویندے نا محرم کو، ظلم کیتا ویندے محرم ہے، اہل بیت گھٹائے ویندن، لنڈا کیتا ویندے کم، ایک دو ترائے بس ہی ہے انوے باقی، حالانکہ سارے اپنے ایسا جڑے غریب لوگ ہیں ایک غریب دے درجن درجن بحالن تے جیڑے نبی دے ذریعے اللہ پاک نے پوری امت کو ودھاونا ہا تے جیڑا نبی پوری امت واسطے نمونہ بس ان نبی دے اہل بیت چھڑے 4 لوگ ہیں، صرف 4 لوگ کہ جڑی وڈی زیادتی کی تھی ویندی ہے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے تے آج تک نہ روان والے پوچھے نہ رواون والے پوچھے، صرف 4 لوگ 5 تن پاک دا نعرہ مرنا نہ 5 تن پاک اندے 5ویں نبی سے شامل ہیں، نبی سے اہل بیت شامل تا نہیں، حالانکہ نبی دے اہل بیت دی بات تھی نہیں بھی ہے نا، انہاں دے علاوہ لوگ اہل بیت چن بس 4 لوگ، حالانکہ ہی نہیں، میں تو کو انشاءاللہ دسے نا
قرآن مجید دی آیت کریمہ پڑھی ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اہل بیت دا ذکر فرمائے تے اہل بیت دی عظمت دا ذکر فرمائے سورۃ نام سورۃ احزاب آیت نمبر 34 ہے۔ عام طور تے تساں دے دیو جڑا مخصوص طبقہ ہے جڑا شین والا طبقہ ہے ہر اذان تو پہلے قرآن کریم دی اے آیت کریمہ پڑھ دین سپیکریں تے پڑھ دین انہیں دی مجلس دی ابتدا ای آیت کریمہ کے تھی دیئے انہیں دے مذہب دی ابتدا ای آیت کریمہ کے تھی۔ اور ظلم کیا ہے کہ جی میں آیت ہے اوہیں نہیں دسی گئی، جی میں آیت دا مطلب ہے او نہیں دشا گیا تو آ کوئی نہیں دشا گیا۔ اور ذرا غور میری طرف کرائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ بے شک اللہ ارادہ رکھ دے اے نبی دے اہل بیت، اللہ ارادہ رکھ دے کہ اللہ توارے کے ہر قسم دی نجاست کو دور کر دے وے، اللہ توارے کے ہر قسم دی پلیتی کو دور کر دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اللہ چاہ دے کہ اللہ تو کو پاک چادرہ پوا دے وے، اللہ تو لباس بھی پاک کر دے وے، اللہ تو زندگی پاک کر دے وے۔ اللہ پاک نے ہی آیت کریمہ اہل بیت دا ذکر فرمائے، لیکن اہل بیت صرف 4 لوگ نہیں۔ یہ گال بھی ٹھیک ہے جو اللہ گندگی کو دور کی تے پکیزہ چادر پوائی، یہ گال بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت کھڑی کی تھائیں میں روڑی کہہ دیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہو یار اتنا بھی شو دیتے ساتھے نہ بڑھنے کرو، حوالے دینے بیٹھے ہونے ہیں بیا کہیں سٹیج تو کو حوالہ نہیں ملتا، اہل حدیث دے سٹیج تو حوالہ مل دے، مطلب یہ ہونے حوالے دا آپ ونج کے چیک کرو، گوگل دا دور ہے، میڈیا دا دور ہے، نیٹ دا دور ہے، بغیر موبائل دے ایسا کدیں ریحے نہیں سے کیڑا نوجوان ہے کیڑا بزرگ ہے جندہ پیکج نہ ہوئے یا جندہ موبائل نہ ہوئے یا جندے موبائل تے نیٹ نہ ہوئے تے موبائل کو ہی واسطے استعمال کرنے کیا کہ ایسا سارا دنیا دا نٹ بھانڈ موبائل تے دے دے رہوں تسا موبائل دے ذریعے نیٹ دے ذریعے اہل بیت دی عظمت چیک کر سکتے ہو، توحید پرکھ سکتے ہو، نبی دی سنت کو سجان سکتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو ہر شاید پتہ ہے تو آپ یہ جڑی آیات ہے 22 سپارے کھڑی ہے اور دیکھو میں ذرا سارے جواب دو کیڑے سپارے کھڑی بولو یار اے ہن جتھا اے آیت کھڑی ہے 22 سپارہ ہے سورۃ نا سورۃ احزاب ہے اے آیت دا ایک حصہ ہے ہن این آیت کے پیچھو پڑھسوں تے پتہ لگ سی جو اہل بیت کون ہیں این آیت کے تھوڑا جہاں پشتیں کر کے پڑھسوں پیچھے ساری بات سمجھ آ سی یہ میرے سامنے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ساری وضاحت فرمائی ہے یہ میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے یہ جتھا انما یرید اللہ لی آیت ہے جتھا اہل البیت لی آیت ہے ایک نے پچھو اللہ نے کیا فرمائے 22 سپارے دی ابتدا تھی دی پئیے 22 سپارے دا پہلا صفحہ ہے سورۃ نا سورۃ احزاب ہے آیت نمبر 31 ہے اللہ کریم نے مخاطب کیتا ہویا ہے خطاب فرمایا ہویا ہے کہ کوں نبی دے بیویں کوں نبی دے زالی کوں نبی پاک دے گھر والے کو اللہ نے خطاب فرمایا ہویا ہے ذرا غور فرمائے اللہ پاک فرمائے دے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بندے سارے سیانے ہو ماشاءاللہ. ہن جڑا ایتاں پڑھے مہینے دا ترجمہ سناواں اوے سناواں تو کو ڈھیر گرمی لگی بیٹھی ہے. میں تے اپنا پکھا ہی ہٹا چھوڑیا تاکہ تساں بعد چین آکھو آپ تے پکھے جلے نہ بیٹھا رہ گئے ہیں. مجھے پتہ میں بچنا کوئی نہیں این واسطے میں کہ پکھا سائیڈ دے کرو. توجہ میری طرف کرا ذرا. ہن ترجمہ سننا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کرو. ہاں اتنا شودے نہ بنائے میں کہیں کہ پوچھی سکدا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہی ارڑے کی. اللہ فرمائے دے جڑا توڑے وچو فرما برداری کرے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ جڑا توڑے وچو فرما توڑے وچو کہندے وچو اے کنہ ہے نا جڑا کنہ اے مخاطب مؤنث دا سیغہ ہے یعنی اے نبی دیاں بیویاں توڑے وچو جڑا فرما برداری کرے جڑی فرما برداری کرے اللہ تے اللہ دے رسول دی وَتَعْمَلْ صَالِحًا تے جڑی توڑے وچو چنگے عمل کرے تعمل مؤنث دا سیغہ جڑی توڑے وچو چنگے کم کرے نوتے ہاں اجرہا مرتین میں توڑے وچو جڑی بھی نیک عمل کرے سی او کو ڈبل اجر دے سا وآتدنا لہا رزقن کریم تے میں او کو چنگا تے عمدہ رزق کرے سا. اگلی گال اللہ دے یا نساء النبی نساء عربی اچ استعمال تھی دے تے نساء دا مانا ہوں دے عورتاں تے عورت آدن بیوی کو. عورت تیری عورت دا کیا حال ہے؟ دھی مراد ہو سی بیوی دسو ہے تواڈی عورت دا کیا حال ہے؟ اے میری عورت ہے کیا مطلب دھی اے میری عورت جڑی ہے نا کہندے واسطے استعمال تھی دے بولیں دے نہیں یار. اے نبی دیاں بیویاں لستن کاہد من النساء تسام عورتیں علی کارنی وے ان اتقیتن اگر توڑے دل چلا دا روے فلا تخزان بالقول اپنی گفتگو چ نرمی پیدا نہ کیتی کرو کڑل تھی کے علایا کرو ایمیں ہولی ہولی نہ علایا کرو ہو سکتے فیتما الذی فی قلبہ مرض متا توڑے قریب تھی من دیو تمنا کرے توڑے علاج سنن دے بعد جندے دل بیماری ہوئے تے منافقت ہوئے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا سخت علامن دا مطلب ہے نہیں کہ تساں جھنکو علامنا چنگا ہے پر علامنا زوردار طریقے نہ لے تے اگو اللہ نے فرمائے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اے میرے نبی دیاں بیویاں اپنے گھریں جریحہ کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تے جڑے پہلے جہالت بناؤ سنگھار ہونے ان او سنگھار تو آکو زیب نہیں دیں دے تساں نبی دیاں بیویاں ہوئے گھر رہ کے تساں کیا کرنے وَآقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازہ قائم کیتی رکھو وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة ادا کیتی رکھو وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اللہ دی اطاعت کیتی رکھو تے اللہ دے رسول دا آکھن منی رکھو. کہ کو حکم ہے بولیں دے نہیں یار کہ کو حکم ہے کہ کو حکم ہے نمازاں پڑھو یہ قرآن میرے سامنے کہ کو حکم ہے. ہونے جڑے ویلے اے اتھا دکھائے ذرا میری انگل دو ہاتھ دو اشارہ کرے اے تا گال آ گئی ہے. اگلی گال لے کہ ای آیت ہے اللہ دے انما یرید اللہ اللہ ارادہ رکھ دے لیذہبانکم الرجسا تاکہ اللہ دور کرے پلیتی گیں ویطہرکم تطہیرا کہ تاکہ اللہ تو کو چادر پواوے پاکیزہ. ارڑے کھوا ذرا ذمہ دار سٹیج تے بے کے آدھا پہلے آجتے چی نبی دے بیویاں دا ذکر ہے تے اہل البیت کے مراد بھی نبی دیاں بیویاں کرنا فی بیوت کنہ کے مراد بھی نبی دیاں بیویاں تے پلیتی دور کرن کے مراد بھی نبی دیاں بیویاں تے پاکیزہ چادر کے مراد بھی نبی دیاں بیویاں. پچھلی آیات کے پتہ لگ دے نبی دیاں بیویاں تے اگلی آیت کے بھی پتہ لگ دے نبی دیاں بیویاں. وَذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. کنہ بیوت کنہ
علماء جان دن تو سمجھ جان دو، سارے نا جڑے مونس دے سی گئے انہیں کنہ کنہ ایک مرد بھی شامل گئے نہیں، ایک مرد بھی مذکر علی دگاہ ہی گئے نہیں، انہیں ساری آیات کے پتہ لگ دے نبی سائیں جدائیں قرآن دی آیت پڑھ دے بیٹھے ہیں ہون تک میں ترمزی دی حدیث سننا اے قرآن ابھی ہون تک اے آیت کہیں دے بارے ہے اے تک جامع ترمزی سمجھے سی دیکھ ذرا ملو نبی کریم علیہ السلام دی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں جڑے ویلے جبریل یرید اللہ لی آیت کریمہ چاہ کے آئے اللہ دے پاک نبی اونی مار میرے حجرے چ بیٹھے ہیں تے نبی کریم علیہ السلام نے آیت سنی ہے، آیت سنن دے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آیت کریمہ آ گئی ہے، میرا دل دے ونج میرے پیارے بھرا میرے پیارے داماد یار حضرت علی پاک کو سادہ میں رضی اللہ ہو کوئی کشے سمجھ دے بیٹھے ہو آیت آ گئی ہے اما ام سلمہ فرمائیں نبی سی فرمایا کہ کو سادہ ہو اللہ مارکا کئی کو سادہ ہو اگر کہیں کو نہ سمجھ آوے تو بھی گال ہے کوشش ہے بھی سمجھ آوے جائے علی پاک کو سادہ ہو تنال سیدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ عنہ کو سادہ ہو نال میرے پتریں کو میرے ڈوترے نواسیں کو حضرت حسن بن علی کو سادہ ہو تے حضرت حسین بن علی کو سادہ ہو سیدہ ام سلمہ فرمائیں چارے ہستیاں آ گئیں علی پاک بھی آ گئیں بی بی فاطمہ پاک بھی آ گئیں حسن پاک بھی آ گئیں حسین پاک بھی آ گئیں حضرت ام سلمہ جن میں نال بیٹھیاں میں تھوڑا میں روڑے کی آپ نے اپنی چادر کندھے کے لہائیے ادھر دیکھی چادری میں سارے دے اتنے سٹی نے چارے چادر دے تلے آ گئے ادھر دیکھی ذرا چادر دے تلے چارے کو پا کے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے فرمائے اما ام سلمہ جن میں دے دی بیٹھیاں میں نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ کھڑے کر کے فرمائے دے پہن اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فَذَهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْزَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللہ تین قرآن دی آیت بھیجیے کہ تیرے اہل بیت جو پلیتی دور کر دے سوں تے پاک چادر پوا دے سوں اللہ میں تیرا محبوب تیرے گو ہاتھ بچ کے دعا کرنا ہاؤلاء اہل بیتی اے وی میرے اہل بیت پتہ نہیں تو آپ کو سمجھ آئیے نہیں اتھو سون درہ اے پروردگار اے وی میرے اہل بیتن اے وی اہل بیتن انہا مطلب اصل اہل بیت ہو ان جڑے تائیں قرآن چا ذکر کیتن لیکن میرا مالکہ میں پیغمبر دی دعائی اے وی میرے اہل بیتن انہیں کو لو بھی پلیتی دور کر انہیں کو بھی پاک چادر تُساں سوئے وی تے ہی دا ترجمہ تا تُساں کیتے تھوڑی مردی جنہیں جب پھرو میں کہ نہیں اساں نہیں کیتا اے ترجمہ اساں جڑا کیتے این ترجمے دی وضاحت ام سلمہ کرے ساں جیڑی اینی شاہدن انہیں کے پوچھ دیں اے اللہ اے میری اہل بیت سیدہ ام سلمہ فرمائیں میں بھی نیڑے تھائیاں میں نیچے بڑی عظیم دعا پہ تھی دیئے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی اگر شفقت تھی سکے میں کمی چادر دے ویچ پاؤ جاؤ تاکہ میں توارے اہل بیت جرال ونیا میرے نبی سے فرمائے ام سلمہ انت علا مکانا کہ اپنی جگہ تے بیٹھی رہے تے کوئی چادر تلے پاون دی لوڑ کہنی تو تا پہلے اہل بیت جے شامل ہے کہ سمجھ آئیے تازیہ کڈھن دے ٹائم تک تقریر جاری راسی اہل بیت سمجھاونے تو آکو انشاءاللہ سونا جیاں پروگرام ماشاءاللہ تُساں گرمی دی پرواہ نہیں کی تھی دین دے پیاسے ہو میرا دل دے کہ میں تو کشے سنا ہوں تو اپنی جاتے بیٹھی رہے تیرا کم پہلے بن گئے تو پہلے کیا ہیں
بولیں نہیں بھائی یار ایک تاں کیمرے والے اگو تہاڈی زیارت نہیں کرن دے انہاں دا ہی کوئی علاج کرنا پوسی کیا خیال ہے بس اگلے جلسے تے امید ہے اگو کہنا ہو سن انہاں کو پیچھو آکسوں کیمرہ لاؤ اے ام سلمہ تو پہلے کے آئی افضل خان چانڈے دی دعوت تے آونا لے ہو میں تو کو پیغام لینا اپنے علماء دی موجودگی ہے اہل حدیثیں دا طالب علم پیغام لیندے اللہ دا قرآن ہاتھ چے کوئی مائی دا لال نہیں ٹھکرا سکدا اصل جڑا اہل بیت ہے او نبی دی بیوی دا نام ہے اصل اہل بیت ہے نبی دیاں بیویاں ہیں اہل بیت دی ابتدا بھی بیوی کے ہوندی ہے اگر بیوی نہ ہوئے تے اہل بیت کیڑی شہدہ اگر بیگم کو کٹ دیجئے تے اہل بیت کیڑی شہدہ پتر بعد چن پہلے بیوی ہے دھیری بعد چن پہلے بیوی ہے لوترے بعد چن پہلے بیوی ہے اہل بیت جتنا بھی آیات ہیں تے اہل بیت دا مطلب چار تن نہیں بلکہ اہل بیت دا مطلب ہے اے میرے پیغمبر اساں تو جہاں بیویاں کو اہل بیت بنایا ہوئے ہے آپ دی گھر والی حضرت خدیجہ اہل بیت آپ دی گھر والی سیدہ سودا اہل بیت آپ دی گھر والی سیدہ عائشہ اہل بیت آپ دی گھر والی حضرت سیدہ حفصہ اہل بیت آپ دی گھر والی سیدہ ام سلمہ اہل بیت آپ دی گھر والی حضرت سیدہ زینب اہل بیت آپ دی گھر والی حضرت سیدہ جویریہ اہل بیت آپ دی گھر والی سیدہ حضرت ام حبیبہ رملہ اہل بیت آپ دی گھر والی حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی اہل بیت آپ دی گھر والی حضرت سیدہ میمونہ اہل بیت جویں حضرت فاطمہ اہل بیت جویں آپ دی وڈی بیٹی سیدہ زینب بھی اہل بیت جویں آپ دی دھی فاطمہ اہل بیت جویں آپ دی بیٹی رقیہ بھی اہل بیت جویں آپ دی بیٹی فاطمہ اہل بیت جویں آپ دی بیٹی ام کلثوم بھی اہل بیت اللہ پاک نے آپ دے بیویں کو اہل بیت بنائے آپ دے بیٹے کو اہل بیت بنائے کنبہ نبی تھوڑا نہ کر چار بنجیں دا خاندان میرے نبی دا خاندان نہیں بلکہ نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت ایمیں یا کہنا منے دے ہو اے 22 سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 36 یرید اللہ لیذھب اے اہل البیت علی آیت دی کوئی تفسیر کھول چا شین آجیں دی کھول تے کوئی یہ شاہ مل سی دیوبند مکتبہ فکر دی تفسیر کھول یہ شاہ مل سی بریلوی مکتبہ فکر دی تفسیر کھول تے کوئی یہ مل سی یہ تفسیر مل سی جیڑی اہل حدیث دا طالب علم تیرے سامنے سمجھے نہ بیٹھے کہ اصل اہل بیت نبی دی بولیں دے نہیں بھائی بولیں دے نہیں بھائی تو ساکھ سو چلو مولوی صاحب ایک گال تا ٹھیک ہے کوئی ایک کدی بی دلیل پیش کر قرآن چو جی تو پتہ لگدا ہوئے بیوی اہل بیت ہوندی ہے دل آدھے کو بی دلیلی سنو کہ نہیں آدھا دل لگ دے تھکے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ دے قرآن مجید دے دوجی دلیل دعوائے کہ نبی دیاں ایکیں جے 5 تن پاک اہل بیتن 4 تن جتا نبی دی ایک بیوی نہیں ویر لائی وے ظالمو بیوی دے بغیر کی میں گھر بنائی ودے ہو اچھا چلو حضرت فاطمہ اہل بیت بن گئی ہے آئی کی دوئے آسمان تو آئی ہے آخر جائیو سی کہیں مائی کو دھی اہل بیت ہے تو ان دی اممہ نال کہیں دشمنی ہے تو آگو اگر حضرت فاطمہ نبی دی بیٹی عمر دی وجہ تو اہل بیت ہے تے قربان ونیا حضرت سیدہ زینب تے جنگ بدر دے موقع تھے انہاں دے گھر والے ابو العاص نے میں ہار دیتے اللہ دے نبی میں دائے ہار گھنو تے میں کو چھوڑ دو نبی سی ہار دیکھ کے رو پن فرمایا صحابہ میری بیٹی زینب دا ہار ہے یہ زینب نے بھیجوائے اگر آنکھو تو میں ہار زینب کو واپس کر دوں انہیں کسی تو آپ بیٹھے ہو اساں راضی ہیں تمہارے فیصلے تھے آپ نے فرمایا بولاس ہار تے کو واپس کریں لیکن میرے نالے کو وعدہ کر جی اللہ دے نبی کیڑی شاید وعدہ آپ نے فرمایا میں کو مکہ چھوڑے ہوئے ہیں 2.5 سال دار ساتھی نہ بے میں جڑن دا مدینے آیا میں اپنی بیٹی زینب کو سینے نال نہیں لا سکیا اے میرا بولاس ہار تے کوئی شرط تے دینا لگا بنے مکے تے پہلی فرصت میری وڈی بیٹی دھنا بیٹی سیانی بیٹی لاڈلی بیٹی میری پیاری دھی سیدہ زینب کو
کو سواری تے ملا کے میرے مدینے روانہ کر چھوڑیں حضرت ابو العاص آدن میرا وعدہ ہے تھوڑے نال اگر تسا میں کوئی چھوڑے نے پہو تو میں ونجن سے تیاری کرا کے روانہ کر چھوڑے سا جڑے ویلے مکے جناب ابو العاص پہنچے حضرت زینب کو نبی دے سلام دیتے نے تے آکے نے بابا تیری انتظار ہے جن جلدی نال تیاری پہ تھی نہیں ہے ایویں سماج میں عید دا سما ہوئے ایویں بیٹی واسطے ابے کو ملن دی خوشی آئی جویں عید دی خوشی ہوں دی ہے سواری تیار پہ تھی نہیں ہے سواری تیار تے بی بی زینب حمل دے نالن بچے دی امید بھی آئی مکے دے سارے کافر کٹھے تھی گئے ابو العاص نبی دی بیٹی کو آسانی سے ونجھنے دے ابو العاص ہے کہ میں وعدہ کر چکا اللہ دے نبی نال میں بدر دے میدان اچ محسوس کیتا نبی اپنی دھی واسطے بڑا مونجھا ہے لگدا ہی میں جو نبی اپنی بیٹی دے بغیر بڑا ادھورا ہے ونجھنے نے کوئی پرواہ نہیں انہیں گھنی سے ونجھنے دے حضرت ابو العاص آدھے بیٹھن زینب اگر تو لگی گئی تھی نہ لوگاں نے تے کو تکلیف دیونی ہے حکمت دا تقاضا ہے راہ پو کوئی گال نہیں چلے حالات ٹھیک تھی سن پیچھے بھیج رہے سن حضرت زینب اکھاں وچوں آنسو وہا کے آدھی ہے ابو العاص تے کو کیا پتا باپ بیٹی دے رشتے چ کتنا گہرائی ہوندی ہے ہن چونکہ میں تیار تھی چکی ہوں میرا بابا میری انتظار ہے چھے زینب جان تا دے سکتی ہے پر بابے والے رستے کو نہیں چھوڑ سکتی میں کو مرن برداشت ہے ابے کو انتظار کراون برداشت نہیں ہے اللہ دے نبی دی بیٹی تیار ہوئی ہے ظالمہ نے آ کے چھریاں چاہتے ہوئے آ کر کے بی بی زینب دے پیٹ تے مارے نے جڑا بچہ ہاں وہ بھی زائے تھی گئے ابو العاص آدن زینب انہیں زخمی حالات چاہیے انہیں پہلے تینا علاج کرنے تے کو پیچھے بھیجے سو حضرت زینب آدھی ہے میرا زخمی ہومن گوارا ہے پر ابے کو ملنا ضروری ہے تو آپ کو نہیں پتا باپ بیٹی دے رشتے جب کتنا محبت ہو دی ہے میں لہذا میں نہیں پہیاں چڑے ویلے مکے بھی روانہ ہوئے ہوں امام کائنات دو سنیہ بھیجا گئے آپ نے فرمائے صحابہ ہر کہیں دے آمان آلے دا استقبال میں دی مسجد نبوی اچ کریں نہ رہا ہوں میری شہزادی اندھی پئی ہے میرا دل دے میرے نال جلو میں جل کے مدینے دے باہر کھڑ کے اپنی دھی دا استقبال کریں نو ایمیں کریں نو جی میں بادشاہ میں دا استقبال کیتا میں دے ایمیں کریں نو جی میں بادشاہ میں کو پروٹوکول دیتا میں دے اللہ دے نبی مدینے دے باہر آئے کھڑن حضرت سیدہ زینب سواری تے بیٹھی ہوئی ہے پیٹ چاک تھیا ہوئے ہے بچہ سائے تھی گئے اپنے پیٹ تے کپڑا تے چادر بدھی ہوئی ہے اپنے خون کو روکیا ہوئے ہے امام کائنات دے قریب آئی حدیث دے الفاظ میں ایک حوالے دا ذمہ دار ہوں اللہ دے نبی اپنے ہاتھ پھیلا کے اپنی بیٹی کو چاہتے نے چاہ کے اپنے سینے نال لائیں دے چادر اپنی کملی والی بچھائی نے چادر بچھا کے بلا کے آدھن لوگو اگر میری خاطر قربانیاں دے والی دھی دے دے ہوتے زینب کو دے گنو میری خاطر بچہ ضائع کروائی ہے میری خاطر اپنے پاپڑ برداشت کر رہی ہے تیری کیا جرات ہے آج دھی کو چاٹا مار کے طرح چھوڑیں غیریں کو حصے نہیں دینا تیری کی میں مجال کہ اپنی دھی کو روا کے دھکے دے کے باہر بیچ چھوڑیں تے کو کہیں جرات دیتی ہے وہ جڑا دھیری کو رواوے اللہ ہی کو بھی سکون دی زندگی نہیں دینا ہوگا یہ دھیری آلے رشتے بڑے عظیم ہونے رانن ایک بیٹی نبی دے آلے بیت جنہی زینب بھی نبی دا آلے بیت رقیہ بھی نبی دا آلے بیت کلثوم بھی نبی دا آلے بیت حضرت فاطمہ تا زہرا دے بارے اندے میرے نبی سے یہ کلو جڑے ویلے فاطمہ آویا اللہ دے نبی اپنی جا چھوڑ لینے ہیں فاطمہ دا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ تے بلھنے ہیں قبلہا حضرت فاطمہ کو بوسا دینے ہیں قام الیہا اٹھی کھڑ دے ہیں فاجلس من مجلس ہی اپنی جگہ تے بلھنے ہیں اللہ دے نبی دی ایک بیٹی رلائی ودی اہل بیت تے جائیں اپنا بال ضائع کرایا زخم کرایا تکلیفاں برداشت کی جازن اون بیٹی کو اہل بیت جو کیوں کڑ چھوڑی اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں بھی اہل بیت بیٹیاں دیاں اولاداں بھی اہل بیت زینب تے آل زینب اہل بیت رقیہ تے آل رقیہ اہل بیت کلثوم تے آل کلثوم اہل بیت حضرت فاطمہ تے آل فاطمہ اہل بیت جی میں آپ دیاں بیٹیاں اہل بیتن ہی میں آپ دیاں بیویاں بھی اہل بیتن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ چار تن اہل بیت نہیں بلکہ نبی دے گھرانے دے سارے تن اہل بیت کیسے سمجھ آئیے ان کے نہیں سارے تن ام سلمہ تم بیٹھی رہے تم تو پہلے اہل بیت سے تو سو کوئی ایک کدی بھی آیت قرآن چو ثابت کر جہندے چے ذکر ہوئے بیوی کیا ہوندی ہے اچھا میں تورے کہ پوچھا بھی تورے گھر دا کیا حال ہے انہا مطلب ہے میں تورے دھیری نہ پوچھدا پیا زال دا کہنے میں پوچھدا پیا تو سا میرے کہ پوچھو بھی تیرے گھر بالیں بچے دا کیا حال ہے انہا کیا مطلب ہے تو سا میری بیوی دا نہیں پوچھا حال گھر دا کیا حال ہے پہلے ذہن چاندی گھر آلی گئے کہیں کو لو جو پوچھو تیرے گھر دا کیا حال ہے وہ جواب بات ہے جڑے کنوارے ہونن وہ آدھن سارا گھر ہے ہی کہنا حالانکہ ابا اماں ہونن پہ بھرا ہونن پہ بھیڑی ہونن پہ کہ کہنی ہو جا ولا بھی آدھن دعا کرو سی اللہ گھر دے وے گھر تکائیں نہیں وہ تسا بھی منے دے ہو جو گھر رہے پہلا رشتہ کیڑا ہوں دے بولے نہیں بھئی یار بیوی پہلا رشتہ بیوی دا کو کہیں بھنگیا اجازت دیتی ہے شرابیا تو نشے جا کے اہل بیت دیاں آیتہ پڑھیں تے کو کیا پتہ ہی تطہیر علی آیت دا مطلب کیا ہے اہل حدیثہ کے سکھ پڑھ سادے کے پتہ کر جو اے اہل البیت دا مطلب نبی کریم علیہ السلام دی کل ہی حضرت سیدہ فاطمہ نہیں بلکہ آپ دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت ایمیں یا کوئی بولیں دے نہیں بھیا سنا دے وہاں قرآن دا بیا مقام گرمی تو نہیں لگی بیٹھی کیا خیال ہے کیونکہ میں تو لوہے دا بنیا ہویا ویچ میرے پیتل فٹ تھی ہوئی ہے نا میں کو تو بالکل ہی نہیں لگ دی تو آپ کو شاید لگ اوہ بندہ جڑے ایمیں ایزی بیٹھا ہوئے نا کوئی کام نہ ہوئے او زیادہ پریشان ہو دے باقیاں کھلو کام مالیاں کھلو بہرحال تمہاری محبت ہے اللہ دا قرآن ہے تیرے سامنے میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا جتو مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بیوی جڑی ہے وہ اہل بیت ہوندی ہے اس سامنے میرے اللہ دا قرآن ہے 12واں سپارہ ہے آیت نمبر 73 ہے 12واں سپارہ ہے آیت نمبر 73 ہے سورت ہود ہے اللہ پاک نے ایک بیوی دا ذکر کی تے نبی دی بیوی دا تے لفظ ہوتا اہل بیت اللہ نے بولے اللہ دے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا حضرت ابراہیم نبی اپنے گھر جو بیٹھے ہوئے ہیں مہمان آگئے کون آگئے وہ بولو ہن فرشتے ہن بندے دی شکل آگئے ابراہیم علیہ السلام سلام والے سلام بیٹھی ہو بابا لگے گئے گھر پوچھا نہیں نے بھی کیا پسند کرے سو کون ہوئے پہلے حال حوال تا دے ہو نا گئے بچڑا زبا کی تنے گوشتان رکھے نے انہیں کیسا کوئی نہیں کھاونا ڈر گئے بھی کیوں نہیں ویکھن دے ہوئے انہیں کیسی اصل اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں بندے دی شکلے چاہے ہیں لوط علیہ السلام دی قوم واسطے اللہ دا آرڈر چاہ کے ویندے پہ ہیں رب نے سا کو مزید بھی آرڈر دیتے ویندیں ابراہیم نبی کو آکو تے کو اللہ بوڑھے پیچ پوتر دے مانا لائے اچھی آکو تے کو اللہ کیا دے مانا لائے ایرڑے کھواں خیمے مہمان بیٹھن ایڈو ابراہیم علیہ السلام بیٹھن نال ایڈو چادر ای پردہ آتے نال پرو اممہ سارا کھڑی آئی ابراہیم نبی دی گھر علی بڑھڑی روئیں بڑھڑے جلے آکھے نے نا اساں آئے ہیں تاکہ تے کو بشارت دے ہوں تے کو اللہ کیا دے مانا لائے بولو یار پوتر دے مانا لائے ان دا نام یہ سحاق ہے تے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمے دے اے جڑی گھر علی حضرت سارا نال کھڑی آئی تے آکھن لگی ہوئے مہمانو کیوں جی گال پہ کرن لے ہو قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اے مہمانو میری یہ جڑی عمر ہو گئی ہے بلا کیویں اللہ میں کو بیٹا دے سی عقل نہیں منے گا مہمان ہے کہ سادہ بھی عقل نہیں منے گا لیکن اتعجبین من امر اللہ اللہ دے حکم تے تعجب نہیں کرینا ہوگا اللہ دے ونتے آوے تے بڑھے پہ نہیں دینا ہوگا اللہ بغیر ماں باپ دے آدم بناون جان دے اللہ بغیر ماں دے حضرت حوا کو آدم دی پسلی بھی جو پیدا کرن جان دے اللہ
کریم حضرت عیسیٰ بن مریم کو بغیر ابے دے پیدا کرن جان دے اللہ چاہے رلی ملی بارش دے وے اللہ چاہے کہیں کو کچھ نہ دے وے تعجب کیوں پہ کریں دیئے اور فرشتے مخاطب ہیں حضرت اما سارا کو آدھے کیا پہن قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل البیت اہل البیت ابراہیم دی گھر والی فرشتے نہ نہیں گدا گھر والی کو مخاطب کر کے آدن اہل البیت فرشتے دا بھی عقیدہ جو اہل بیت کون شامل ہوں دے جواب تو سا اچھا نہ لیتا ارمان لگ سی فرشتے کو بھی پتا جو نبی دے گھر پہلے کہیں دی ابتدا ہے شرم کیتا کر اہل بیت دی عظمت بیان کریں بھونکیں میری اماں عائشہ کو تو آدھی اماں عائشہ اہل بیت نہیں اللہ نے فرمایا ہائی آیا تج میرا دل آدھے میں گندگی دور کراں تے اہل بیت کو چادر پماما پاکیزگی دی اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھے چے رب نے والا کر کے بھی لکھا ہے اہل بیت دے وچو ہکا ہستی ہے جہندہ نا سیدہ اماں عائشہ ہے جہندے ذریعے اللہ نے جہندے کے گندگی بھی دور کی تھی تے اللہ نے جہندے سر تے پاکیزہ چادر بھی پوا چھوڑی اللہ نے کرا کے لکھا ہے ایسا اگر نبی دے اہل بیت سے نہ ہو دی تے اللہ کرے ہی نہ کیا سبحانکا ھذا بہتان عظیم میرا سونا نبی ایسا دی گواہی چاہی دیئے تو آگوں میں ہر کہیں دی گواہی ڈیوائیے پر ڈیوائیے ایسا دی گواہی ڈیوینا نم میں آپ اللہ حاضرنا میں گواہی دینا ایسا کل بھی پاک ہے ایسا آج بھی پاک ہے میں پوچھتا اللہ سے یہاں تے کو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ مار کا تیرے کو پوچھنا چاہتا جی میں پہلے گوائیاں نیچے نہیں کہیں بال دے ذریعے کہیں دے ذریعے کہیں دے ذریعے اللہ دے میں کو پتہ دنیا کائنات کئی ایسے لوگ آسن جڑے اماں دی تطہیر بھی نہ منے سن تے اماں دا اہل بیت عمر بھی نہ منے سن ہی واسطے آپ میں اللہ رب العزت دی ذات گواہ دے طور تے پیش تھیاں کہ دنیا کائنات کچھ ودیا کے قرآن چی بند کر دیتن تے آپ گواہی دینا کہ ایشا کل بھی پاک ہے آج بھی پاک ہے قیامت تک میری ایشا پاک راسی دنیا چی پاکیزہ آخرت چی پاکیزہ اے اصل اہل بیت اہل البیت قرآن چے فرشتیاں کہ اوے ابراہیم دی گھر آلی اللہ دے گو کیا تعجب ہے اتنا لفظ کیڑا بولیا گئے بولے نہیں بھائی کیڑا بولیا گئے اگلی آیت چھوڑا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان دے ہو وہ جان دے ہو او بندہ قتل کیتا آسی تو بات فرعون نے مارن دا ارادہ کیتے اللہ نے فرمایا چا تو جو لگو میں جانا میرا کھام جانا ایویں گئے مدین دے کنویں تے گئے بھوک لگی ہوئی دی زور دی بیبیاں دے اجڑ کو پانی پلانے سائیڈ تے تھی بیٹھن ساری گال تو آرے ذہنے چھے نا دعا کی تھی نے اللہ سی گھر ہی دے دیتے گھر والی دے دیتی ہے پکاون والی روٹی ہر شے انتظام تھی گیا لگے گئے اتھا 10 سال دی مدت 8 سال دی مدت تھی پوری 10 سال کی تھی نے ولا گھدی ویندے نہ ہوندا بی بی صفورہ ہے عہد ایویں جو حضرت شعیب دی بیٹی ہے 8 سال تے 10 سال پورے کرن دے بعد بی بی صفورہ کو رلا کے واپس پہ ویندے ہیں اللہ تعالیٰ فرمے دے رستے جان بھا بلدی رٹھی نے اتھا قریب گئے تے بھاشا کوئی نہ آئی اتھا سارا نورانی جلوہ اسا موسیٰ کو آکے جتی لہا چا پکیزہ جاتے آگئیں فخلا نعلیک اے دیں آذرا وانی کیا یاد کرے سے اننی ان اللہ میں کو اللہ رب العزت آدن میں تیرے سر تے نبوت دا تاج پیاوینا چل وانی فرعون کو میں اللہ دی توحید سنا اللہ دے جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیگم کو رلا کے ٹور پیان اللہ دے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بے اہلہی میرے بھرا سارے بے اہلہی اہل بیت یہ مطلب ہے بیوی کیا ہوندی ہے بیوی کیا ہوندی ہے سارا بے اہلہی اپنی بیوی کو نہ لکھنے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ساریاں باتاں دسیں دے اگلی بات سن بیوی کیا ہوندی ہے میاں بیوی کیا ہوندی ہے اساں دیں 4 تن اہل بیت نہیں بلکہ نبی دا سارا خاندان کیا ہے بولیں نہیں بھائی خاندان کیا ہے نبی دا نکاح ایک بیوی ایسی ہے جن نال اللہ سے خود پڑھائے
اوندا نام ہے بی بی زینب، اما زینب۔ نکاح کہیں پڑھائے؟ زید طلاق دیتی، اللہ نے فرمایا نکاح پڑھاون دی لوڑ ہی نہیں، زوجنا کہا اساں آرستے فرشتیاں کو سد کے تواڈا دوہاں دا نکاح پڑھا چھڑی سی۔ آکھو سبحان اللہ۔ صحابہ آدھن اللہ دے نبی کو ولیمہ کرو ایرڑے کھو مار کا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کل ولیمہ اسی میرا زینب نال جڑا نکاح ہے تو تواڈے گھر ہیں جیڑی جیڑی سے پکی پئی ہے چاہتی ہے وائے جیڑی سے میرے گھر اسی مائیں چاہ سا کٹھے بہ کے کھا گن سو میڈا تے زینب دی شادی دا ولیمہ تھی ویسی۔ اتنا ابے کلو انجا ولیمہ کرائے جو سود چاہ چاہن باہر کہیں کو منہ دکھاون جو گا لے یہ ولیمہ پیا کرن دے منج گھی دیئے سے گہوں گھی دیئے سے تے کو پیسے ولا دے ساں سود تے وال ایک نیندر اللہ بلھائے سی بھی پیسے یارے کہیں طرح پورے تھی پوین جی میں کیجئے ہوٹل کھولی پیا ہوئے ہوٹل تے ہی پیسے مل دینا این کے لئے تو بندہ بہتر ہے بندہ کہیں ہوٹل تو کھا کے ولیمہ شلیمہ یا فیسا کہنی ہو جا کوئی ولیمہ دیاں نیندرہ کہنی ہو جا جڑا ولیمہ پکا کے ویچے پیسے گنے این میرے نبی دی شریعت دی توہین کی تھی ہے این گستاخی کی تھی ہے یاد رکھا ہے۔ بے کئی علاقیں رواج بھی پہلے فجر نال گھوٹ کو گھنوے سن کوار دو اڈے برات گھنوے سن رخصتی کرے سن والا سن والا دیگر مغرب دے بعد جڑا نا والا کیا پیا تھی دے نہیں پہلے ولیمہ کھوے سن لا بجے ولیمہ چلدا پیسے نیندر شیندر بھی کٹھے تھی نہیں پہ 3 بجے تک ولیمہ چلیے گھوٹ آلی شیرہ کوئی نہیں پاتا مغرب تھی سی ولا نکاح تھی سی تو ولا اے بھی کوئی ولیمہ نہیں جی میں عید تو پہلے قربانی کرو کوئی قربانی نہیں ایویں نکاح تو پہلے رخصتی تو پہلے اگر بندہ ولیمہ کرے کوئی ولیمہ نہیں اور ولیمے سستے کیتے کرو تاکہ نوجوان پرنی جنی جلدی انہیں ولیمے برباد کیتے بندہ بڑھڑا تھی جائے ان ابے کلو نہ سنجوک بڑھے نہ پوتر کو پرنا ایسی۔ حافظ محمد سعید صاحب جماعت الدعوت عظیم رہنما ہیں اصل سرگودے دے علاقے دے انہاں دے والد نے انہیں کو بھیجا ہا مولانا عبداللہ بھاول پوری رحمت اللہ علیہ کیونکہ انہاں دا آپس سے رشتہ ہا رشتہ داری ہے تے آگن بھاول پوری سے ویندے پیان کی نہیں عمرے تھے باہر ویندے پیان تے آکھے نے حافظ صاحب آکھن لگن میں کو ابا جی بھیجے بھئی انہیں جہاں جوان بیٹھیں گھر کلائے تے ماما جی ویندے پیان عمرے تھے تو میں پیچھو گھر دا خیال کرے سے دیوار جو میں رات دی آئی میرے خیال 4-5 دن تک پروفیسر صاحب نے عمرے تے وینڈا تے جمعہ لیوار سویر نال اپنی ایک بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے باول پور بائے کے گھوڑ دینا ابے کو پتہ ہے نا اممہ کو ہاتھ پکڑ کے بیٹی دیتی نے چاہ آکھے نے اے نکاح چاہ پڑھائے نے ایمیں وقت جمعہ پڑھ کے آکھے نے مار کا بوائے میرا ایمیں بھڑے جایا ودا میں وال دھیو کو دیتی ہے رشتہ کیتے سے تو ولیمہ پکائی پیاں ساگ بنائی پیاں وہ کھا دی وجائے تے اللہ وقت عزتاں بھی ڈچے نا جی ذکر بھی ہے انہوں نے دے تھوڑا دین علیہ پاسے ولیمہ کر کوئی کوارا نہ راسی ہون میں جڑی گال ولیمہ دی کی تھی ہے بی بی زینب اما زینب تے نبی دا نکاح ولا کیا پیا تھی نہا بولے دے نہیں بے حضرت انس صادن صحیح بخاری حوالے دا میں ذمہ دارا بات میں مکے نہ پیا حضرت انس صادن نبی سی ولیمہ کھاون دے بعد حضرت زینب دی شادی تے ولیمہ کھاون دے بعد فارے ہوئن سارے بیوے دے حجرے نبی کریم دی مسجد دے قریب آن حضرت انس صادن میں نالامی اللہ دی نبی اپنی ہر بیوی دے دروازے کو کھڑکاویں نا تے اجازت گھنے نا تے آدھے کیا ودے ہونے آن ہر بیوی دے گھر گئن تے آدھے ودیان سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت او میرے گھر والے ہو تو ادا کیا حال ہے کشے دی لوڑ تو نہیں کشے ضرورت نہیں یعنی آپ اپنے بیویں کو آدھے ودیان سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت جڑے ویلے عبداللہ بن ابی نے اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لایا اما جان دے بارے نبی سی بڑے پریشان صحابہ کو کٹھا کر کے بٹھے آدھیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے بارے جڑی گال چلی ہے تو ادا کیا خیال ہے نال آدھے کیا بیٹھے ہیں حضرت نبی آدھے بیٹھے ہیں یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی ازاہو قد بلغنی ازاہو فی اہل بیتی اے میرے صحابہ میں کڈسو میرے اہل بیت دے بارے جنہاں نے میں کو تکلیف دیتی ہے
اے دسو میرے اہل بیت یعنی حضرت اما عائشہ بھی اہل بیت ہیں، آتیاں ساریاں بیویاں بھی اہل بیت، آتیاں ساریاں بیٹیاں بھی اہل بیت۔ حضرت سیدہ فاطمہ دے بارے آپ نے فرمائے اے جنت دے عورتیں دی سردار۔ حضرت علی المرتضیٰ دے بارے غزوہ تبوک دے موقع تے آپ نے فرمائے تو ایویں جویں حضرت موسیٰ دا بھرا ہارون لیکن میرے بعد کہیں نبی نہیں آونا۔ حضرت حسن حسین دے بارے فرمائے سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسین جنت جوانے دا سردار ہے، میرا حسن بھی جنت جوانے دا سردار۔ والا آپ نے فرمائے ایک نوارا آپ ممبر تے خطبہ دیں دے کھڑے ہیں، حسن حسین چھوٹے ہیں مسجد نبوی داخل ہوئے تے نبی دو ویندے بیان اچانک حضرت حسین پاک بالن جلدی دوڑ دے ودیان نانے کو مل دے ہوئے تے ڈھائے بین اللہ دے نبی حسین پاک دا ڈہان ڈٹھے، امام کائنات نے خطبہ چھوڑ دیتے، آپ نے ممبر چھوڑ دیتے، آپ واپس آئے آ کر کے حضرت حسن کو سجے موڑے دے چاہتے نے، حسین کو کھبے موڑے دے چاہتے نے، جتنا خطبہ مقایان ہے اتو خطبہ شروع کر کے فرمائنے آزان ابنتا یا وابنتا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ سونے ہوں اے میرے دوئے پترن میری دھی دے پترن، اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما تا جڑے جڑے انہاں نال محبت کرن تو انہاں نال محبت فرما۔ جنت دے جوانے دے سردارن بی بی فاطمہ دی عظمت اچ کوئی شک نہیں، انہاں دی تطہیر اچ کوئی شک نہیں، حسن حسین دی عظمت اچ کوئی شک نہیں، حسین پاک دی شہادت اچ کوئی شک نہیں۔ کربلا دے حوالے نال اہل حدیث دا دو ٹوک موقف سنو، اللہ دے فضل نال اساں تسلیم کرنے ہیں کہ حضرت حسین پاک دی شہادت برحق ہے۔ آکو شہادت حسین بڑی مظلومانہ شہادت چاہیے، لیکن میں جڑی بات تو کرنا چاہنا آج دا محرم ہے، حضرت حسین پاک دی شہادت تھوڑی جی پڑھیں تے پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیتا کیا ہے۔ انہوں نے اللہ دے فضل نال صبر کیتے، قرآن دی تلاوت کیتی ہے، نماز دی پابندی کیتی ہے، اپنے اہل و عیال کو صبر دی تعلیم دیتی نے، معتدل ہن، اللہ دے ولی ہن، نیکن، اہل بیت دے سارے چشم و چراغ، سارے اکھیں دا تارا ہیں، سارے سر دا تاج ہیں، لیکن اسادیں زیادتی نہ کرو، صرف 4 تن پاک اہل بیت نہیں، ذرا سارے اونچا جواب نہیں ہوئے۔ میرے نبی دیاں ساریاں تھیری بھی اہل بیت، تھیری دیاں اولاداں بھی اہل بیت، تو میرے نبی کریم دیاں ساریاں بیویاں بھی اونچا جواب دیو، بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ آج دے دیمہار اہل بیت کو بیان کریں ہوئے، اممہ کو کچھ نہ آکھیا ونجے، اسا اپیل کرنے ہیں تو لکھ اممہ دا کیا قصور ہے، اممہ میری اممہ عائشہ دا کیا قصور ہے۔ یاد رکھا ہے جڑا اممہ کو گالی دے سی اندھو تے نبی نے لعنت کی تھی، جو مرضی کر، بے شک جتنی مرضی ماتم کر، چھریاں مار، بلکہ آج کل جدید دور ہے پستول مار، اپنے آپ کو تباہ کر، کوئی فرق نہیں بندہ، ایک دے بجائے 1000 باری مار، لیکن خدا را حیا کر، ماتم کریں جے واقعہ کربلا بیان کریں جے، میری اماں عائشہ تے بکواس نہ کیتی کر، تبرہ نہ کیتا کر، میرے صدیق دی صداقت تے الزام نہ لایا کر، میرے عمر دے ایمان دے اتے بھوکیا نہ کر۔ صحابہ تے اہل بیت آپس سے بڑا گہرا تعلق، اگر تعلق نہ ہوندا تے اہل بیت دی چشم و چراغ حضرت سیدہ فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت علی پاک حضرت عمر کو نہ دے وینا، علی نے عمر کو داماد بنا کے کائنات والے دے بوتھے بند کر دیتن کہ ایسا کل بھی کھنڈ کھیرا سے ایسا آج بھی کھنڈ کھیرا۔ جڑے ویلے ایران فتح تھیا نا، میرے دیکھو ایران فتح تھیا، مال غنیمت آ گیا، حضرت عمر دا دورہ تقسیم پہ کرنے ہم تے انہیں ایک لونڈی آئی، ایک لڑکی آئی جنہ ناہا شہر بانو، کیا نہ آئی؟ ایرانی شہزادی آئی، لوگ آکھن پہ گئے یہ شہزادی ہے، تساں یہ شہزادے کو دیو، تمہارا پتر عبداللہ این ٹائم شہزادہ ہے، تساں امیر المومنین۔ حضرت عمر چپ کر گئے، عبداللہ بن عمر دا بھی جڑا حصہ بن رہا او کو بھی دے دی تنے، سارے کو مل گئے۔ لوگ آدھن امیر المومنین اے شہزادی بچ گئی، ایندہ کیا کرے سو؟ فرمایا آپ تے آکھے وے اے جی میں شہزادی ہے، دیونی شہزادہ کو چاہی دیئے، انہیں کہ عبداللہ بن عمر کو تو مل گیا حصہ۔ فرمایا عبداللہ بن عمر مراد نہیں، جی میں اے ایران دی شہزادی ہے، اے پھب دی شہزادے کو ہے، تے این دنیا تے شہزادہ ہے تے صرف نبی دا نواسا حسین پاک۔
میں حسین کو دے سا ارے دیکھی آزاد کیتے حسین نے ول نکاح پاتے حضرت عمر نے شہر بانو دا تے حضرت حسین پاک دا نکاح حضرت عمر نے پاتے خطبہ دیتے ول زین العابدین امام تقی نقی اے 12 معصوم امام کو پکڑ کے جتھا اپنے مذہب دی بنیاد رکھی ودن اے سارے بی بی شہر بانو دے پتہ نہیں چوئی نہیں. اگر حضرت عمر چنگے نہیں تو انہوں دا پڑھایا ہوا نکاح بھی چنگا بولے نہیں بے جے انہیں دا پڑھایا ہوا نکاح چنگا نہیں تے والے 12 امام معصوم بھی چنگے جے معصوم امام معصوم ہے تے نکاح بھی معصوم ہے. اگر نکاح معصوم ہے تو نکاح پامڑ اللہ عمر بھی بولے نہیں بے انہوں دا آپس وچ بڑا پیارا انہوں دی آپس وچ بڑی عزت ہے. وقت ہو گیا تک میں انہوں دی آپس وچ کرابتاں دساں لیکن اے ضرور ہے اہل بیت دی عظمت بھی برحق. ذرا اونچا جواب دو صحابہ دی عظمت بھی بولو یار سارے نہ تے تقریر والے شروع کر دے سیں. اہل بیت دی عظمت بھی برحق ہے تے صحابہ کرام دی بھی بولو ساکن کریں سنے ہوئے اہل بیت کو برا بھلا لیں گے اساں عظمت صحابہ کو بھی بیان کریں اہل بیت کو بھی بیان کریں تو بھی اہل بیت کو بیان کرو تے نال صحابہ کرام دی عظمت کو بھی بیان کرو نہ ہی کرے سو تے عظمت جے شک کہیں نہیں. اللہ نے انہیں کو کالوی عظمتہ نچان آج بھی انہیں دی عظمتہ قرآن اج موجود ہیں. اللہ انہیں کو شان دیتی ہے. اللہ تو دعائے اللہ سا کو اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے. اچھی آمین آکھو. باقی رسم رواجیں دے بارے شیخ خالد اظہر صاحب نے بڑا بہترین تو کو نصیحت کی ہے. اس ساریاں بدتائیں رواجن رسمیں انہیں کنہیں بچنا چاہیے. روشنی دا دور ہے وہ دور گئے ہن روشنی دا دور ہے. تھوڑا جہاں سمجھداری کرو. غیر ملک رہن زندگی گزر گئی ہے تھوڑی ہن تے پڑھن پڑھاون والے لاہور اسلام آباد ویندن تواڈے علاقے وچوں اجاں تک اتھائی کھڑے ہیں تے جہالت نوہے کریں اوے پوترے تو اوہے گالاں. وہ تھوڑا جدید دور ہے پڑھا لکھیا دور ہے. آؤ اپنے پیو ماں واسطے بخشش دیاں دعاواں کیچاں کرو. اصل انہاں واسطے وسیلہ ہے جیڑی نیکی کرے سو اللہ تعالی پیو ماں کو بھی بخش دے سی. باقی سارے رواجن رسمیں انہیں کے بچوں بدعتیں کے بچوں ظلم کے بچوں زیادتی کے بچوں. سادہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام بھی عظمت والے اہل بیت بھی عظمت والے تے اہل بیت صرف 4 تن نہیں صرف آپ دی ایک بیٹی نہیں. اچھا اے دسو حضرت فاطمہ زہرا دے صرف یہ 2 پترن بس حسن حسین انہاں دا ایک بیا پوترا جنہاں دا نام ہے محسن وہ بھی سکا پوترا حسن حسین دا سکا بھیرا. وہ ظالمو چلو اما جان تا تسا نیوے منے دے حضرت محسن دا کیا قصور ہے او تے اہل بیت چن انہاں دا کیا قصور ہے. اچھا حضرت علی کو منے دے ہو تے حضرت علی دا جڑا سکا بھیرا ہے جعفر او کو اہل بیت کیوں نہیں میرا لے دے. نبی دا سارا خاندان اچھا جواب دے سو تو میں دعا کروے سا نبی دا سارا خاندان آکھو اہل بیت کیا ہے. نہیں آیا مزہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو نبی دا سارا خاندان کیا ہے اہل بیت. آپ دیاں بیٹیاں آپ دیاں ازواج آپ دیاں بیویاں انہاں دا آپس پیارا. اہل بیت دی عظمت مننا بھی ایمان ہے صحابہ دی عظمت مننا بھی ایمان ہے. اللہ عمل دی توفیق بخشے. سارے چاچا جی جان محمد خان چانڈیا جنہاں نے ماشاءاللہ